السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ کا ہم پہ بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں تیسرے عشرے تک ماہ رمضان المبارک کے پہنچا دیا. لیکن اب بات یہ ہے کہ کیا ہم اس عشرے کو، اس وقت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں یا نہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک محبت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے، جو انسان جسے پسند کرتا ہے، جو انسان جسے چاہتا ہے، تو اس کے وہ ہر قول و فعل کو اپناتا ہے، اس کے بتائے گئے طریقے پر چلتا ہے. حد تو یہ ہے کہ اگر انسان کو سچی محبت ہو جائے تو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے بتائے گئے طریقے پر گزارتا ہے. یہاں تک کہ جسم پہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ بھی اسی کے پسند کا پہننا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بتاؤ تو صحیح، آخر آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ہم حضور کے نام پر اپنی گردنیں کٹانے والے ہیں. بتاؤ تو صحیح، کیا یہ صرف کہنے کے لیے ہے؟ کیا یہ صرف دم بھرنے کے لیے ہے کہ یقیناً ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہمارا عشق اس قدر ہے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر ہمارا عشق اس قدر ہوتا، کہ اگر ہم اس قدر محبت کرتے، تو یہ جو تیسرا عشرہ چل رہا ہے ماہ رمضان المبارک کا، آخر اس میں ہم کر کیا رہے ہیں؟ آخر حضور کا انداز کیا تھا؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عشرے کو کس طریقے سے گزارتے تھے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے شروع کے 2 عشرے میں جتنی عبادت کرتے نہیں دیکھا، آخر کے عشرے میں کرتے دیکھا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آخر جب آخری عشرہ آتا، یعنی ماہ رمضان المبارک کے آخر کے جو 10 دن ہوتے، تو اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر کے صرف اور صرف عبادت میں اپنا وقت گزارتے، صرف اور صرف خدا کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بتاؤ تو صحیح، کیا یہ چیزیں ہمارے اندر ہے؟ کیا یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے؟ کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ آخر ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں عرض کرنا چاہوں گا، بتاؤ تو صحیح، آج ہمارے پاس اتنا وقت موجود ہے، آج ہمارے پاس ٹائم موجود ہے، اس کے باوجود بھی آخر یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ان قریب ہم سے روا دوا ہو جائے گا، یعنی یہ ہمارے درمیان سے چلے جائے گا، لیکن ہم اس کی برکتیں حاصل نہیں کر پائیں گے، اس کی فضیلتوں کو نہیں پہنچ پائیں گے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آخر آج ہم اپنا وقت صرف کرتے ہیں تو دنیا کی رنگینیوں میں کرتے ہیں، دنیا کی محبتوں میں کرتے ہیں، دنیا اکٹھا کرنے میں کرتے ہیں. آخر بتاؤ تو صحیح، آج ہمیں ہو کیا گیا؟ ارے وہ قوم، اس قوم کو نیند کیسے آ سکتی ہے جن کی عبادت گاہیں بند کر دی جائے؟ لیکن بتاؤ تو صحیح، آج ہم چین کی نیند بھی لیتے ہیں اور دنیا بھر میں نظر بھی آتے ہیں. آخر ہم نظر کہاں آتے ہیں؟ تو گندے مناظر دیکھنے پہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، طرح طرح کے ایپس استعمال کر کے اپنی راتوں کو ہم برباد کرتے ہیں، جس میں خدا کو راضی کرنی چاہیے ہم وہ برباد کرتے
رہے ہیں. بتاؤ تو صحیح میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ہر مزدور کا ایک اجر ہوتا ہے. یعنی جب کوئی مزدوری کرتا ہے تو اس کا جو اجر ہوتا ہے وہ اسے پانے کی کوشش کرتا ہے, وہ اسے لینے کی کوشش کرتا ہے. آخر یہی وہ عشرہ ہے کہ جو ہم نے روزے رکھے, اسی عشرے میں ہمیں سب لینا ہے, اسی عشرے میں ہمیں رب کو راضی کر کے اپنی مزدوری لینی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, میں عرض کرنا چاہوں گا, اگر آپ یہ سوچے کہ میں کہہ رہا ہوں تو ایسی بات نہیں ہے, بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب اس ماہ کی آخری شب ہوتی ہے تو اس شب میں رب قدیر جل جلالہ دنیا آسمان پر اپنی ایک رحمتوں کا نزول فرماتا ہے, اپنی تجلی بکھیرتا ہے, اور اس وقت رب قدیر جل جلالہ دنیا کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے, دنیا کی طرف رحمت کی نظر کرتا ہے, اور جس بندوں پر اس کی نظر رحمت ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں بخش دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے, ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, یہ ماہ کی یہ برکتیں ہیں, اس ماہ کی یہ فضیلت ہے. پھر اس کے بعد رب قدیر جل جلالہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ, بتاؤ تو صحیح اس مزدور کا حق کیا ہونی چاہیے کہ جس نے اپنے کام کو حق تک پہنچا دیا, جس نے اپنے کام کو حق کے ساتھ پورا کیا. تو فرشتے عرض کرتے مولا اسے پورا اجر ملنا چاہیے. تو رب فرماتا اس وقت اے میرے فرشتوں, تم گواہ ہو جاؤ, اس بات پہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں جو بھی اس ماہ رمضان المبارک میں میری رضا کے خاطر روزے رکھے, میں ان کو بخش دوں گا, ان کی مغفرت فرما دوں گا, ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. بتاؤ تو صحیح یہ رب کی رحمت ہے کہ رب کی رحمت آج ہمیں گلے لگانا چاہتی لیکن ہم جانے کے لیے تیار نہیں, ہم رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں. آخر بتاؤ تو صحیح ہم شکایت کریں تو کیا شکایت کریں؟ آخر آج ہمارے پاس کیا موجود نہیں ہے کہ آج ہمارے پاس آج وقت موجود نہیں ہے اس رب قدیر جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے کہ آج ہمارے پاس ٹائم موجود نہیں ہے لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن ہم اس وقت کو دنیا کی رنگینیوں میں گوا رہے ہیں, لیکن ہم اس وقت کو دنیا کی محبتوں میں گوا رہے ہیں. اور یاد رکھو یہ تاریخ ہے کہ جن جن قوموں نے اپنے آپ کو دنیا کی طرف لگا دیا وہ قوم دنیا کی تاریخ میں یاد نہیں رکھی گئی, اس قوم کو مٹا دیا گیا, اس قوم کو نست و نابود کر دیا گیا, اور وہی آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. بتاؤ تو صحیح کتنے قوم ایسے ہیں کہ جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے, اس کے باوجود بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے. بتاؤ تو صحیح کیا یہ دنیا سے محبت نہیں ہے, کیا یہ دنیا سے رنگینیاں دل لگانا نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, میں عرض کرنا چاہوں گا آخر جس کے ماں اور بہنوں کی عزتوں کی بات آ جائے آخر اسے نیند کیسے آئے گی, اسے چین کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن آج ہمارا حال ہو چکا ہے, آج یہ ہمارا حال ہے کہ آپ نظر اٹھا کر کے دیکھو, آپ اس دنیا کا جائزہ لو, ماحول کا جائزہ لو, تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یقیناً آج جو بات ہماری عزتوں پر آ گئی ہے, یقیناً آج جو یہ بات ہے ہمارے عزتوں پر آ کر کے رک گئی ہے, اس کے باوجود بھی ہم دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم دنیا سے محبتیں کر رہے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہے. اگر ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ اپنی عبادت گاہوں کو محفوظ کر لے, اگر ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت سلامت ہو جائے, اگر ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ عزت و وقار کے ساتھ جیے, تو اس کے لیے وقت ہمارے پاس موجود ہے, ٹائم ہمارے پاس موجود ہے. اور وہ بھی وقت کون سا وقت؟ ارے وہ وقت جس کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے, وہ ماہ ہے کہ جس کی فضیلت اگر جس کے تعلق سے میرے امتیوں کو پتا چل جائے تو وہ تمنا کرے کہ مولا سال بھر جو یہ پورے سال ہے یہ ماہ رمضان المبارک ہی ہو. بتاؤ تو صحیح اتنا مبارک وقت آج ہمارے پاس موجود ہے, یہ لمحات ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم خدا کو راضی کر لیں, ہم پھر سے عزت پا جائے,
پھر سے پرچم اسلام کا بول بالا ہو جائے، لیکن آخر آج ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کی طرف غور و فکر نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم غور و فکر کرنے کے لیے آئے تو اس وقت یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، اور جب یہ وقت نکل گیا تو یقین جان لو آج تو ہم دنیا میں خوار ہو ہی رہے، اور خوار ہونے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ دنیا میں ہم ذلیل ہو کر کے رہ جائیں گے، رسوا ہو کر کے رہ جائیں گے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس مہینے میں اس ماہ کے جو چند دن باقی ہے، اس میں رب قدیر جل جلالہ کی خوب ہم مل کے عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔